بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، Z9 ٹیلی ویژن کے پروگرام معرفت دین میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کی میزبان ماریہ خالد. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے. ناظرین، اس پروگرام میں ہم اپنے اسکالرز اور اپنے ایکسپرٹ سے گفتگو تو کریں گے، اپنے علم میں اضافہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جن موضوعات پہ آپ سے بات کروں گی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ہمیشہ سے سیکھی تو ہیں، ہماری تربیت کا حصہ تو ہیں، ہماری دینی تعلیمات کا حصہ تو ہیں، لیکن زندگی کی بھاگ دوڑ میں کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں کو کہیں پیچھے چھوڑ گئے، کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں کو بھول گئے. تو آئیے اپنی تعلیمات کو اور اپنی ویلیوز کو ریفریش کرتے ہیں ہمارے پروگرام معرفت دین کے ذریعے. اور میرا آج کا موضوع ہے حسد. ہم بات کر رہے ہیں آج حسد کے موضوع پہ، لیکن اس سے بھی پہلے آئیے شروعات کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے. اللہ کی ذات جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ہے. اے اللہ، تو ہی تو ہر کہیں سبحان اللہ، کوئی تجھ سا نہیں سبحان اللہ. کرتے ہیں رات دن تیری تسبیح، آسمان و زمین سبحان اللہ. جب بھی دل سے کیا تجھے سجدہ، بول اٹھی یہ جبیں سبحان اللہ. تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہم بات کر رہے ہیں حسد پر. اور ایک شخص نے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ حسد کیا ہے. بزرگ نے جواب دیا کہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا حسد کہلاتا ہے. اور حسد کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ کسی طرح سے یہ نعمت اس سے چھن جائے. ایک ایسی روحانی بیماری ناظرین جو کہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان گنت موقعوں پر حسد، جلن، کینہ اور بغض جیسی روحانی بیماریوں سے بچنے کی تاکید عطا فرمائی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. اللہ نے پچھلی قوموں میں اور آج تک ہمارے سامنے ناظرین ان گنت مثالیں رکھی، لیکن انسان باز نہ آیا. اللہ نے بار بار ہمیں بتایا کہ حسد کرنے والے کے لیے صرف اور صرف بربادی ہے. اور اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں طارق غوری صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن اور حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Z9 کے پروگرام معرفت دین میں آپ سب کو خوش آمدید. انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے ذریعے جو اس چینل کی ایک سنسیئر کاوش ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے جن معاملات میں شب و روز ہر لمحہ کھوئے ہوئے ہیں، کچھ وقت نکال کر بیٹھ کر چاہے چند منٹ ہی صحیح
اپنے دین سے علمی فکری اعتبار سے رجوع کریں۔ یہی درد ہے جس کو لے کر ہم آپ کے ساتھ یہاں پر حاضر خدمت ہیں، سب سے پہلے اپنے لیے اور آپ سب بھائی بہنوں کے لیے۔ آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آیہ کریمہ آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی، سورہ کہف کی، بہت زیادہ اس حوالے سے اہم آیہ کریمہ کہ میں اور آپ زندگی کے شب و روز میں اس قدر دنیا کے معاملات میں کھوئے ہوئے ہیں کہ شاید اپنی اصل کو بھول بیٹھے، شاید اس اساس کو، اس بنیاد کو کہ جو رب کریم ہمیشہ چاہتا تھا، چاہتا ہے اور ہمیشہ ہم سے وہی چاہتا ہے، کہیں ماضی کے دریچوں میں ہم چھوڑ آئے۔ وہ کیا ہے؟ سماعت کیجیے گا، ارشاد ہوا کہ یہ مال اور دولت تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہی ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں۔ سبحان اللہ! کیا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ رب ذوالجلال مجھ سے اور آپ سے گویا اس طرح سے مخاطب ہے کہ someone who really cares about you and me، کہ براہ راست میرے ظاہر میرے باطن کو اس کے سامنے وہ اس طرح سے واضح ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندے، کہ جس چیز کو تم نے زینت سمجھا ہے، زندگی کا مقصد سمجھا ہے، حقیقت وہ نہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ جو مال اور اولاد جس کی تم صبح و شام فکر میں مبتلا رہتے ہو، کیا یہ سچ نہیں؟ کیا میری زندگی کا صبح و شام ہر لمحہ کا مقصود کیا محض مال اور مال ہی نہیں؟ کیا محض دنیا کا حصول ہی نہیں؟ کیا ظاہری جاہ و حشمت یا میری اپنی محض اولاد کے لیے صبح و شام متفکر رہنا، کیا یہی مقصود اصل نہیں رہ گیا؟ ہم اپنے فرائض واجبات سے کس قدر نابلد ہو گئے، ہم خود بخوبی آگاہ ہیں، جانتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے واضح انداز میں دیکھیں بالکل اس طرح سے مجھے اور آپ کو گویا سمجھایا ہے کہ حقیقت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے وہ یہی ہے جو تم نے اچھے اعمال کی شکل میں کما لی ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ اب دیکھیے، ہو سکتا ہے اس بات کو ہم نے بارہا سنا ہو، اپنے اساتذہ سے سنا ہو، اپنے والدین سے سنا ہو، دوستوں کی محفل میں بھی سنا ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا ظاہر باطن کبھی اس فکر پر یکجا نہیں ہوتا؟ ہم اصل زندگی کے محور سے، مقصد سے پھر بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور یہی وجہ ہے جو میں آج آپ سے نقطۂ آغاز بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے تاکہ آپ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ کی ذات پر اتنا کامل یقین ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول پر، اس کتاب پر جس کو ہم چوم کر سر پر رکھ کر آنکھوں سے لگا کر ہر شے سے مقدس ترین جانتے ہیں، ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے حافظے میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنا اس سے لا تعلق ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ اس وجہ پر، ان وجوہات پر ہم تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ان تمام ایمانیات کے باب میں، جو میں نے عرض کیا کہ ہمارا پختہ ایمان ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے محروم ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے محروم ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا اظہار کرنے سے محروم ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اتنی بڑی سچائی ہے، مجھ سمیت ہم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ قرآن مجید ہمیں بار بار اس بات کو دہرا کر مجھے اور آپ کو بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ اے لوگو، دیکھ لو، چاہے تم سے پہلے کی امتیں گزری ہیں، تم پڑھ رہے ہو، آنے والے لوگ بھی اس کو پڑھتے رہیں گے، یہ تسلسل زندگی کا یوں ہی جاری و ساری رہے گا، لیکن جس نے اس پیغام کو سمجھ لیا کامیاب وہی ہے۔ جو محض پڑھ کر، سن کر
اپنے طرز اپنے تعین زندگی کے مدارج کو پار کرتا رہا، پار تو وہ اگلے جہاں ہو ہی جائے گا، لیکن ناکامی اس کا قدر ٹھہرے گی۔ جب یہ فرمایا رب کریم نے کہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر یہی ہے، آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر یہی ہے، تو گویا دونوں چیزیں یہاں پر بیان فرما دیں کہ جو کامیابی کی منزلیں تم چاہتے ہو طے کرنا، اس کا راز بھی اسی میں پنہا ہے، اور اگر اس کی بارگاہ میں اچھے اعمال لے کر حاضر ہونا چاہتے ہو، آخرت کا سامان کرنا چاہتے ہو، اس کی کامیابی بھی اسی میں پنہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر میں اور آپ زندگی کی کامیابی اس جہاں عالم برزخ اور میدان محشر میں چاہتے ہیں تو ایک بات پر مجھے اور آپ کو اتفاق کرنا ہوگا، ایک بات پر مجھے اور آپ کو دل اور جان سے یقین بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا انشاءاللہ اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، اور میں چاہوں گا آپ اس پروگرام معرفت دین میں روزانہ جو آپ کے ساتھ شریک حال ہوں گے انشاءاللہ اور عزیز، ہم اس کو لازمی دیکھیں بھی، سنیں بھی، سمجھیں بھی، اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں، اور ہم مل جل کر معرفت دین کے اس پیغام کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے، تاکہ ہم جان سکیں بالآخر کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہی کوشش کی کہ محض اس فلسفے کو جانیں کہ آخر where is something is being lost، اس نقطے کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کو آج ہم مکمل کریں گے، کل آپ سے پھر اسی موضوع کے ساتھ آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے، اور چاہیں گے کہ آپ میرے ساتھ اس مقصد کو جانیں سمجھیں، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد پھر اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ویلکم بیک معرفت دین میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ قرآن اور حدیث، اور ہم سے گفتگو فرما رہے تھے جناب طارق غوری صاحب، اور واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں حسد کے بارے میں، جس کو ہم انگلش میں جیلسی کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا افسانہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں حسد ہے کتنی بری عادت۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک دفعہ فرعون کے دربار میں ابلیس آیا، اور فرعون نے ابلیس سے پوچھا کہ آپس کی بات ہے، میں تو بہت ہی بڑا مجرم ہوں، سب کو پتہ ہے، اور تیرا حال بھی کچھ نہیں، تو اے ابلیس یہ بتا کہ کبھی تو نے مجھ سے بھی زیادہ اور اپنے آپ سے بھی زیادہ برا انسان دیکھا ہے؟ ناظرین، یہاں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ کیا فرعون سے بھی برا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کیا ابلیس سے بھی برا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور فرعون سوال بھی کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے؟ فرعون نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس یہ بتا کہ تو نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا جو مجھ سے بھی زیادہ برا اور تجھ سے بھی زیادہ برا ہو؟ ابلیس نے جواب دیا، ہاں ہے۔ ابلیس نے کہا، شیطان نے جواب دیا کہ حسد کرنے والا مجھ سے بھی اور تجھ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ شیطان نے فرعون کو جواب میں کہا کہ یہ حسد ہی تھی جس نے مجھے شیطان رجیم بنایا، اور یہ حسد ہی تھی جس نے تجھے فرعون بنا دیا۔ تو جی ہاں ناظرین، آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی بری روحانی بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو اس سے پاک رکھے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فواد اقبال صاحب، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنسز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر فواد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سیگمنٹ قرآن اور میڈیکل سائنس میں، اور آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ انتہائی اہم مضمون ہم نے سلیکٹ کیا ہے آپ کے لیے، وہ ہے سلیپ کے بارے میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں میڈیکل سائنس کی اور ایک سلیپ، ایک جو نیند ہماری روزمرہ کا ایک معمول ہے، اس کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا قرآن کی روشنی میں ہم کس طرح سے ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں۔
یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں جب اس نظام کو تخلیق کیا تو دن اور رات دونوں کا جو مقصد ہے وہ ایک انتہائی اہم مقصد ہے. کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورے 24 گھنٹے کا دن یا 24 گھنٹے کی رات نہیں بنائی. اس اعتدال کو یا اس نظام کو اس طرح سے چلنے کے پیچھے ایک پوری فلسفی اور ایک مقصد موجود ہے. ہم آج جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ میڈیکل سائنس کی نظر سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ نیند کا ایلیمنٹ ہے. ہماری زندگی میں سلیپ کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں گے. تو میں ایک قرآن کی سورہ جو کہ اس چیز کو 1400 سال پہلے جو ہماری نیند کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کرتی ہے، وہ سورہ ہے سورہ الفرقان، جس میں 47 آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اس سورہ کے اردو میں معنی ہیں اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے. کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا ایک لائن ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا راز موجود ہے جو کہ جوڑتا ہے ہماری صحت کو ان تمام چیزوں سے جو کہ ضروری ہیں. آج میں آپ سے کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ایک عام انسان روز اپنی زندگی میں معمول میں ایک بھرپور نیند جو کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ہے ایک ایڈلٹ کی ریکمنڈڈ، اس کو جب لیتا ہے تو اس کی باڈی میں ایسے کیا ایسے پروسیسز اگنائٹ ہوتے ہیں، ایسے کیا پروسیسز اس سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جس سے اس کی صحت پہ بہت ثمرات اور بڑے ریوارڈز نظر آتے ہیں. تو نمبر 1 ہم یہ کہتے ہیں کہ نیند ایک ایسا پیکج ہے جو کہ ہیلتھ پیکج ہے. یہ نہ صرف ہماری فزیکل ہیلتھ، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہمارے جسم میں موجود گروتھ کے حوالے سے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. نمبر 1 جو بینیفٹ میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ انتہائی اہم ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، وہ ہے امپروو فزیکل ہیلتھ اینڈ انکریز انرجی. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نیند کو پلان کرتے ہیں تو اس میں انیشل 1 آور کے بعد جب ہم ڈیپ سلیپ کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں تو ایک انتہائی گروتھ ہارمون، انتہائی اہم گروتھ ہارمون وہاں پہ ریلیز ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی میں آپ سمجھ لیں کہ فزیکل ہیلتھ کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے اور ٹیشو ریپیئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو جان کے انتہائی حیرت ہوگی کہ 75% آف گروتھ ہارمونز جو ریلیز ہوتے ہیں وہ ہماری رات میں نیند کے شروع ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد ہماری باڈی میں یہ تمام چینجز وقوع پذیر ہوتی ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے. اور خاص طور پہ آج کی جو ہماری جنریشن ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سلیپ ڈیپریویشن ہے، نیند کم لینے کے معاملات ہیں جو کہ صحت کے حوالے سے انتہائی مضر چیز ہے. تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ گروتھ ہارمونز ایکٹیویٹ ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم نیند کی طرف جاتے ہیں. دوسرا اہم جو بینیفٹ ہے سلیپ کا جو کہ نیند کا، وہ اہم بینیفٹ یہ ہے کہ ویٹ مینجمنٹ، ویٹ لوز کرنے کے لیے یہ ایک نیچرل ریمیڈی ہے جس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہے جو کہ آرگینزم سے ریلیز ہوتا ہے جس کا نام لیپٹن ہے، اور یہ ہارمون کا جو اسپیسیفک کام ہے وہ ہے ایپیٹائٹ کنٹرول، یعنی کہ ہمیں ایک فیلنگ آف فلنس دیتا ہے. جب ہم یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے سفیشینٹ ہوتا ہے اور نیند کے دوران ریلیز ہوتا ہے تو دن میں ہم جتنی اپنے باڈی میں فوڈ انٹیک کرتے ہیں اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی سلیپ کے آرز کو شرنک کر دیتے ہیں اور یہ آرز شرنک ہونے کی وجہ سے اس ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے جس کا نام لیپٹن ہے، اور انسان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے زیادہ کاربوہائیڈریٹس کو انٹیک کرنے کی اور وہ اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ہیلتھ رسک ہے. تیسرا ایک بہت بڑا فائدہ جو نیند میں اور ڈیورنگ نائٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ہماری امیونٹی، یعنی کہ مدافعتی نظام کو بوسٹ ملتا ہے. وائٹ بلڈ سیلز ایک ایسے ہمارے جسم میں خلیات موجود ہیں جو کہ ہماری باڈی میں ڈیفینس سسٹم کو رن کرتے ہیں اور باڈی میں ہماری ان تمام ڈیزیزز، ان تمام بیماریوں کے خلاف ہمیں لڑنے میں مدد دیتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں
کے لیے مضر صحت ہیں. اور ایک چیز جو پوائنٹ اور میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے ہارٹ ڈیزیز پریونشن. جب ہم ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر جسے ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں اور ہمارے جسم میں یہ تمام ہارٹ بیٹ یہ تمام چیزیں اس کنٹرول کی طرف جاتی ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ہمارے باڈی کے سرکولیٹری سسٹم کو ایز کرنے میں, ریلیکس کرنے میں. تو اگر میں سم اپ کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بھرپور نیند لینے سے نہ صرف گروتھ ہارمونز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری باڈی میں ایسے تمام پازیٹیو ہیلتھ بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ریسرچرز کی نظر میں ایک ریسرچر جن کے میں نام لینا چاہوں گا, ان کا نام ہے ولیم ڈیمنٹ اور یہ فاؤنڈر ہیں آف فرسٹ سلیپ اسٹڈی سینٹر ایٹ اسٹینفورڈ یونیورسٹی یو ایس اے. انہوں نے یہ کہا اور یہ اسٹیٹمنٹ بڑا ہی تحقیق پر مبنی ہے, سلیپ سیمز ٹو بی دا موسٹ امپورٹنٹ انڈیکیٹر آف ہاؤ لانگ یو لیو. اگر آپ ایک بھرپور سلیپ لیتے ہیں تو آپ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. تو سمرائز اگر ہم اس پوری بات کو کریں اور آج کے ڈسکشن کو کریں تو ایک انتہائی نیند ایک نیچرل ہیلر ہے جو اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے. نہ صرف قرآن ان تمام باتوں کو پروف کرتا ہے بلکہ آج میڈیکل سائنس یا ریسرچرز بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سلیپ ایک ایسا ریمیڈی ہے ہماری باڈی کے لیے جو کہ انتہائی مفید ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. جی ناظرین, ویلکم بیک. معرفت دین میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید. آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور ماڈرن سائنسز. تو آج ہم بات کر رہے تھے حسد کی, اور حسد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. حسد جس نے ہمارا سکون چھین لیا ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور بہت ہی افسوس کے ساتھ پوری دنیا پر حسد کا بسیرا ہے. حکومت کے ایوانوں سے لے کر گھر گھر تک حسد کی ہی بادشاہی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ جب حسد انسان پر حاوی ہو جائے تو انسان اپنی ساری صلاحیتوں کو کمپرومائز کر بیٹھتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب ان سے حسد کرنے والے اور کوئی نہیں, ان کے اپنے بھائی ہی تھے. جس معصوم سے حسد کیا جائے وہ ایک دن مصر کے تخت پر حکومت کرتا ہے اور حاسد ان کے دربار میں سوالی بن کر کھڑے ہوتے ہیں. تو ناظرین, تہجد پڑھنا آسان, حج کرنا آسان, زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا آسان, لیکن اس دل کو صاف رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے. حسد جس کا زہر انسان پیتا تو خود ہے لیکن تمنا دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے. اور کسی نے حسد کے بارے میں کیا خوب کہا کہ چین پاتا ہے نہ خود کو سکون ملتا ہے, حسد کی آگ میں جو شخص بھی جلتا ہے. حسد کی آگ میں جو شخص بھی جلتا ہے خاک ہو جاتا ہے, دل سے دھواں نکلتا ہے, خوشی کے لمحوں کو خود ترستا ہے. نہیں جاتا کسی کا کچھ بھی مگر, نہیں جاتا کسی کا کچھ بھی مگر خود اپنی ہی آگ میں پل پل پگھلتا ہے. حسد کی آگ میں جو شخص بھی جلتا ہے. تو ناظرین, آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی بری بیماری سے محفوظ رکھے, اور ایسی بیماری جو شیطان کے خیال میں انسان کو شیطان سے بھی زیادہ بری اور فرعون سے زیادہ بدتر بنا دیتی ہے. تھینک یو فار واچنگ. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.